انصر آفتاب کا نام لے رہی ہے، کوئی انصر آفتاب کوئی ہوں گے میں تو نہیں جانتا، ان کو کہہ رہی ہے کہ تم جا کے اپنی ماں بہن کی وجہ ٹائٹ کرواؤ۔ حکیم شہزاد باسٹرڈ ہے، زانی ہے، حرامی ہے، حکیم شہزاد کی وجہ میں ٹائٹ کروں گی۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس عورت نے حیا کیوں چھوڑ دیا۔ حکیم شہزاد دلی کا پتر ہے، اگر نون لیگ اس کے پیچھے کھڑی ہے تو پھر تو عوام کا ظاہر ہے نون لیگ سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ کوئی جمشید ہیں، کوئی ارشاد ہیں، ان کا نام لے رہی ہے اور کسی شخص کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی ماں بہن کے اوپر چڑھاؤ۔ انصر اقبال یا انصر آفتاب اسی طرح کوئی یہ نام لے رہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری عورتیں ننگی کر کے دکھاؤں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے تم یہ سیاست جو ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یہ والی سیاست شروع کی۔ اب دلہ، آپ کو میں بتاؤں کہ دلے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ آپ جو حکیم شہزاد کی بیوی ہیں ان کو جا کے قتل کرو۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا اور نام لینا وزیر اعظم شہباز شریف صاحبہ کا۔ السلام علیکم ویورز اینڈ a very warm welcome to our YouTube channel باربینا اوان۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنا اس خاتون نے نون لیگ کا نام بدنام کیا ہے، میں کہتا ہوں آج تک تاریخ میں اتنا کسی نے بدنام نہیں کیا۔ کسی پارٹی کے کسی رکن نے اپنی پارٹی کا اتنا نام بدنام نہیں کیا جتنا اس خاتون نے نون لیگ کا نام بدنام کیا، اور وہ بھی انہی 3-4 دنوں میں۔ مظفر گڑھ میں میرے خیال میں کوئی الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 2 کینڈیڈیٹس آمنے سامنے ہیں۔ ایک کینڈیڈیٹ تو ایسے ہیں کہ جن کو لوگ حکیم لوہا پاڑ یعنی کہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دوسری خاتون کوئی وکیل ہے میرے خیال میں، اور ان کو آج سے پہلے تو کبھی میرے خیال میں لوگ اتنا نہیں جانتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کدھر ہوگا؟ میں نے تجھے صبح وارننگ دی ہے، تو نے سمجھا کہ ایویں ٹٹو ٹیری ہو رہا تھا، بات کر رہی ہے کتے کا بچہ۔ تو مظفر گڑھ والوں کو بلا رہا ہے تجھے استقبال کریں، تجھے گھوں کے لوٹے میں پلواؤں گی جیسے میں نے بہاری تجھے کتا نا، تو حرامی بہت بے حیا تھا، اللہ تجھے میرے لیے یہاں پہ لے آیا، میں پاکستان کا اسلامی نظام بنانا چاہتی ہوں، تو یہ چھری یہ اسکرا کتے کا بچہ، یہ تیری میں یہ دوں گی۔ میں شیرنی ہوں، شیرنی نون لیگ کی، تو نون لیگ کے الیکشن کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو یوتھیا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انصر۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اور اس میں آگے بھی یہ کوئی 4-1 منٹ کی ویڈیو ہے، اور آگے بھی چلتی ہے، اور آگے ہر سطر میں ہر جملے میں ایک ایسی گندی اور ننگی گالی دے رہی ہے یہ عورت کہ جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ خاتون اللہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی، اور مظفر گڑھ کے عوام سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جوان جو ہیں اس کے آمنے سامنے، یہ ایک اور ویڈیوز بھی اس کی بہت ساری چل رہی ہیں، یہ جہاں بھی کھڑی ہوتی ہیں اسی طرح گالیاں دے رہی ہیں۔ مطلب ان کی ابھی تک جتنی ویڈیوز بھی آئی ہیں، کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے کہ جن میں انہوں نے ننگی گالی نہ دی ہو۔ پھر لوگوں کے نام لے لے کے کوئی ارشاد ہیں، وہ ارشاد ہیں، اور کوئی انصر آفتاب ہیں، وہاں کے کوئی ہوں گے میں تو بہرحال نہیں جانتا۔ حکیم شہزاد کو لوگ ٹک ٹاک کی وجہ سے جانتے ہیں، تو ان کو گالیاں دے کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ماؤں کی اور بہنوں کی جا کے وجہ ٹائٹ کروائیں، اور حکیم شہزاد کو زانی کہہ رہی ہیں، شرابی کہہ رہی ہیں، اس کو کہہ رہی ہیں۔ ایک اور بڑا الزام جو یہ لگاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کی جتنی حکیم شہزاد کی جتنی بیویاں ہیں نا، اس کی بیویاں نہیں ہیں، مطلب ان کی شادی آپس میں نہیں ہوئی ہوئی، یہ لوگ زنا کر رہے ہیں، مطلب ان کی شادی نہیں ہوئی آپس میں، اور وہ اکٹھے رہ بھی رہے ہیں۔ سریعام عورتوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہی ہے، سریعام جو ہے ننگی گالیاں دے رہی ہے، اور لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ آپ جو حکیم شہزاد کی بیوی ہیں ان کو جا کے قتل کرو۔ مجھے اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ خاتون جو بھی ہیں پتہ نہیں دماغ سے فارغ ہیں یا پاگل ہیں۔ پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو منظر عام پہ ایسے آتے ہیں کہ آفیشلز کو یا لوگوں کو گالیاں ننگی گالیاں دے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ذہنی توازن ان کا خراب ہے۔ تو میں بھی مستقبل میں ایسا ہو کہ ان کا ذہنی توازن بھی خراب ہو۔ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام لے رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام لے رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ میں وہاں سے کال کرواؤں گی، اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس سے، پی ایم ہاؤس سے میں کال کرواؤں گی، اور وہ پیرا تمہارے گلے میں گھسائیں گے۔ مطلب یہ اس طرح کی واہیات قسم کی گالیاں اور بک بک کرنا، اور نام لینا نون لیگ کا، اور نام لینا وزیر اعلیٰ صاحبہ کا مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور نام لینا وزیر اعظم شہباز شریف صاحبہ کا، یہ اتنا کھلم کھلا بے حیائی پھیلا رہی ہے، ننگی گالیاں دے رہی ہے۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا کہ یہ نون لیگ کی کنٹیسٹنٹ ہوگی۔ یہ گالیاں دینا، یہ سٹیج پہ بد تہذیبی سکھانا، لوگوں کو بتانا کہ دوسروں کو برا بھلا کیسا کہنے، فوجی تنصیبات پر، حکومتی تنصیبات پر، سرکاری تنصیبات پر حملے کرنا، پبلک پراپرٹی پہ جلاؤ گھراؤ کرنا، یہ تو دوسری پارٹی جو تھی، ایک دھرنا پارٹی، یوٹن پارٹی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، یہ تو اس کا خاصہ تھا۔ یہ آپ نام نون لیگ کے لے رہی ہیں اور کام جو ہے وہ دھرنا پارٹی والے کر رہی ہیں۔ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے آج تک کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں دیکھا یا کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی کہ جس نے اس طرح کھلی سریعام لوگوں کو ننگی گالیاں دی ہوں یا عورتوں کے قتل پہ لوگوں کو اکسایا ہو۔ کتنی عورتیں ہیں نون لیگ میں،
کتنی ایسی عورتیں ہیں نون لیگ میں جو کافی عرصے سے ورکنگ کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ عظما بخاری صاحبہ کو دیکھ لیں، آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیکھ لیں، ہماری اپنی سی ایم امید سحر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھ لیں، کتنا عرصہ انہوں نے مارکہ حق لڑا اور کتنا عرصہ انہوں نے مخالفین کے غلط نظریات کو رد کیا، لیکن ان کی زبان ایسی نہیں تھی، انہوں نے بد زبانی نہیں کی، انہوں نے بد تہذیبی نہیں سکھائی، انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دی۔ میں نے نہیں سنا کہ کبھی انہوں نے ایسا کہا ہو کہ عمران خان حرامی ہے، کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے ایسا کہا ہو کہ عمران ریاض خان جو ہے لعنتی ہے، کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میجر عادل راجہ جو ہے وہ ایک پکا اور انٹرنیشنل کمینہ ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے۔ لیکن یہ عورت نام، مجھے سب سے بڑی چڑ اس بات سے ہے کہ یہ عورت نام نون لیگ کا لے رہی ہے اور کام جو ہے وہ دھرنے پارٹی والی کر رہی ہے۔ پہلے بھی عورتوں کے کتنے مسائل ہیں اور یہیں پھر ہمیں لوگ جو ہے ہمیں وہ دھڑا دھڑ ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ بتاؤ، آپ کہتے ہیں نا کہ عورت کو تعلیم نہیں دی جا رہی، عورت کو حق نہیں دیا جا رہا، عورت کی جائیدادیں کھائی جا رہی ہیں، تو یہ دیکھو یہ تعلیم والی عورت ہے۔ اور بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی ریئر ایک کیس آ جاتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ عورت کوئی پڑھی لکھی عورت ہے، یہ کوئی ایسی اٹھ کے کہیں سے آ گئی ہیں یہ خاتون گلشن، اور انہوں نے نام کے ساتھ تھیم لگایا ہوا ہے۔ تھیم ایک اتنی غیور اور غیرت مند قوم ہے کہ ان کے کیا کہنے، ان کے کارنامے میں آپ کو بتانا شروع کروں آج سورج غروب ہو جائے گا۔ اس قوم کا نام لے کے یہ اس طرح مطلب بد تہذیبی کر رہی ہے، ایک اپنی قوم کا نام بھی ڈبو رہی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہیں سے کوئی نازل ہوئی ہیں، کہیں سے کوئی زمین سے پھوٹی ہیں، کہیں کوئی سائڈ سے ان کو کوئی ہوا لے کے آئی ہے، دادا جی کا ویس کوٹ انہوں نے پہن لیا ہے اور آ گئی ہیں سیاست کرنے۔ یہ جو نوجوان ساتھ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اس کو، مجھے حیرانی ہے کہ یہ لوگ اس کو منع کیوں نہیں کر رہے، یا تو پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بجائے گائیڈنگ کی بات کر رہی ہے، کھلے عام سر عام ننگی گالیاں دے رہی ہے، یعنی کہ تمہاری میں گھسا دیں گے، تو حرامی ہے، تو زنائی ہے، تو دلہ ہے۔ اب دلہ آپ کو میں بتاؤں کہ دلے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر دلہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی گھر کی عورتیں پیسوں کے عوض کسی دوسرے مرد کو ہم استری کے لیے دے، یہ سرعام اس لفظ کا استعمال کر رہی ہے اور بھرپور استعمال کر رہی ہے۔ حکیم شہزاد کو کہہ رہی ہے کہ تم ہیرا منڈی میں دیکھ کے آئی ہوں، میں نے وہاں بڑا سروے کیا ہے، اور ہیرا منڈی میں جیسے دلے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تم ویسے دلے ہو۔ گالیاں دیتے دیتے اور پھر یہ پیراڈائم شفٹ کرتی ہے اللہ رسول کے نام پہ۔ اب پھر یہ اللہ رسول کا نام لینا شروع کر دیتی ہے، اہل البیت کا نام لینا شروع کر دیتی ہے، بتاتی ہے کہ میں اسلامی نظام لانا چاہ رہی ہوں اور میرا ساتھ دو، اور پھر جب حکیم شہزاد کا نام لیتی ہے تو پھر گالیوں پہ شفٹ کر دیتی ہے۔ مطلب یار اب مذہب کو، اسلام کو آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہو، مذہبی کارڈ استعمال کرنا یہ کوئی آج کا ٹرینڈ نہیں بن گیا۔ دین کو آپ اس طرح پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ایک طرف آپ ننگی گالیاں دے رہے ہیں اور پھر آپ اسی جملے میں پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں اور اہل البیت اعظام کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رسول کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں، آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، اپنے لیے نجات کا کوئی تو ذریعہ چھوڑو۔ مخالفت کا مطلب بدتمیزی اور بد تہذیبی ہرگز نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے تم یہ سیاست جو ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب نے یہ والی سیاست شروع کی اور آج تک پھر ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ دانیہ شاہ جو حکیم شہزاد کی وائف ہیں، ان پہ یہ سرعام الزام تراشی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک بشتی عورت ہے۔ اللہ کا نام لو بی بی، تم نے تو پتہ نہیں بننا ہے ایم این اے یا ایم پی اے، جس چیز کی بھی الیکشنز ہو رہے ہیں، بننا ہے یا نہیں بننا، یا کیا چکر ہے تمہارا، کس لیے یہ تم سب کر رہی ہو، یا تم نے پھر بعد میں میڈیکل رپورٹس میں پاگل ڈکلیئر ہو جانا ہے۔ اپنے بچوں کو کیا تم سکھا رہی ہو؟ یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بات کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق جو بنیادی حقوق ہیں، عورتوں کی جائیداد ہو گئی، عورتوں کے بنیادی جو گھریلو ڈومیسٹک وائلنس تک پہ بات کی جاتی ہے۔ اور جہاں جہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہے ہیں ہم سب سے پہلے ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم نے عورتوں کے حقوق پہ اتنا فوکس کیا ہے کہ اپنی جوانی کا ایک پورا حصہ لگا دیا، اور پھر اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے منہ پہ کالک مل کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا آج تک یہی رویہ رہا ہے کہ اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے گنجائش کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، کہیں سے کوئی ہلکا سا بھی گنجائش کا پہلو نکل آئے تو ہم اسی کی طرف جاتے ہیں، اسی کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ خیر ہے، عورت ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کی جائے، گنجائش کا پہلو نکالا جائے، خیر ہے۔ لیکن اس طرح کی عورتوں کے لیے کوئی گنجائش کا پہلو نہیں۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کو بھی بدنام کرتی ہیں، بچوں کو، نیو جنریشن کو بھی غلط تعلیم دے رہی ہیں، اور پارٹی کا نام بھی بدنام کر رہی ہیں، اپنے خاندان کا نام بھی بدنام کرتی ہیں، اپنی قوم کا نام بھی بدنام کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی عورتوں کے لیے ہم ہرگز گنجائش کی پہلو کی طرف نہیں جائیں گے۔ سرعام یہ دھمکیاں دے رہی ہیں، کوئی انصر اقبال ہے، انصر اقبال یا انصر آفتاب، اسی طرح کا کوئی یہ نام لے رہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں تمہاری عورتیں ننگی کر کے دکھاؤں گی۔ میڈیا کو گالیاں دے رہی ہیں کہ میڈیا کتی کا بچہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری ننگی گالیاں دے رہی ہیں۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں اس طرح وہ ورڈنگ جو یہ خاتون کھلے عام اور سر عام اور ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے باہر کھڑی ہو کے بھی بیان، یہ جو ورڈنگ استعمال کر رہی ہیں، میں تو یہاں اکیلا بیٹھ کے بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اس عورت نے حیا کیوں چھوڑ دیا،
اور آج تک کیا اس نے یہی سیکھا ہے؟ کوئی جمشید ہیں، کوئی ارشاد ہیں، ان کا نام لے رہی ہے اور کسی شخص کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی ماں بہن کے اوپر چڑھاؤ۔ حکیم شہزاد جو اس کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں میرے خیال میں، ان کو یہ سریعام دھمکی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے کالز کروائوں گی اور وزیر اعظم ہاؤس سے کال کروا کے تمہارا اچھی طرح میں آپریشن کرواؤں گی۔ حیرانی ہے یہ اتنا کانفیڈنس اس میں آیا کہاں؟ یہ خاتون کہاں سے کوئی نازل ہو گئی اسی 2-4 دنوں میں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے اتنا بڑا دعویٰ، اور کسی نے میرے خیال میں اس کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں لیا ابھی تک۔ اگر نون لیگ اس کے پیچھے کھڑی ہے تو پھر تو عوام کا ظاہر ہے نون لیگ سے اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ نون لیگ ایسے لوگوں کو سپورٹ ہرگز نہیں کرتی، اور یہ نون لیگ کا نام لے رہی ہے۔ اس کو ابھی تک کوئی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا۔ وہ لاہور والے جو چاچا تھے جو بارش کے دوران انہوں نے بد تہذیبی کی تھی، اور ظاہر ہے وہ بھی ایک خاص گروہ کے سکھائے ہوئے تھے، تو ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تو لوگ خوش ہو گئے کہ ظاہر ہے اس طرح کے بد تہذیبر کو بے نقاب کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے۔ تو میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس کا سافٹ ویئر کیوں نہیں اپڈیٹ ہوا۔ اس کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، جتنی ویڈیوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک ویڈیو میں بھی اس نے کوئی حیا کا جملہ نہیں بولا۔ ہر جملے میں 3-4 گالیاں، یعنی کہ ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حکیم شہزاد میرے خیال میں کہیں اپنی پبلک کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ یہ آگے کھڑی ہوئی ہے اور عوام کو جو ہے ایسے لانتے دے رہی ہے، ایسے اشارے کر کے ان کو، عوام کو جو بھی گزر رہا ہے ان کو لانتے دے رہی ہے۔ اور بھائی ایسا تو آوارہ کتا بھی نہیں کرتا کہ کہیں وہ روڈ پہ بیٹھا ہو، وہ بھی کبھی کبھی لحاظ کر لیتا ہے کہ یار میں ہر بندے کو بھونک رہا ہوں تو ایسا تو نہ کروں کہ کسی آدمی کو تو چھوڑ بھی دوں۔ لیکن اس خاتون میں ایسی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ جو بھی ادھر سے بائکس گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ گاڑیوں پہ سوار ہیں، بائکس پہ سوار ہیں، ان کو کھڑے ہو کے لانتے، روڈ کے سائڈ پہ یہ کھڑی ہو گئی ہے اور لانتے ڈال رہی ہے، اور اس کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ حکیم شہزاد باسٹرڈ ہے، زانی ہے، حرامی ہے، حکیم شہزاد کی میں ٹائٹ کروں گی۔ اب یہ بات تو ویسے بھی غلط ہے کہ حکیم شہزاد کی وائنا کہاں سے آئی؟ وہ تو مرد ہے نا، مرد کی تو کوئی وائنا نہیں ہوتی، ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کیسی یہ گرامیٹیکلی انکریکٹ گالیاں دے رہی ہے۔ ہر چیز میں اس نے اتنی بے حیائی کی ہے، اتنی بے حیائی پھیلائی ہے کہ اس کی کوئی لحاظ نہیں کیا کہ میں کہاں پہ کھڑی ہو کے کیا بول رہی ہوں۔ کہتی ہے جی حکیم شہزاد دلی کا پتر ہے۔ اب دلی کا پتر اس نے کہا ہے، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں، شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ دلی کیا ہوتی ہے اور دلی کا پتر کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ عورت سرعام حکیم شہزاد کی ماں پہ الزام لگا رہی ہیں، اور دلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت مطلب لڑکیاں سپلائی کرے، تو یہ حکیم شہزاد کو دلی کا پتر کہہ رہی ہے۔ یعنی کہ یہ کھوتی کا پتر، دلی کا پتر، حرامی، زانی، بسٹرڈ، وائنا ٹائٹ میں تمہاری کر دوں گی، تمہاری پنڈ میں ڈنڈے گھساؤں گی، اس طرح کی باتیں یہ سرعام کر رہی ہے۔ انصر آفتاب کا نام لے رہی ہے، کوئی انصر آفتاب کوئی ہوں گے میں تو نہیں جانتا، ان کو کہہ رہی ہے کہ تم جا کے اپنی ماں بہن کی وائنا ٹائٹ کرواؤ۔ یہ دیکھو کہ ہم اخلاق کے کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ اس طرح کی باتیں سرعام ہو رہی ہیں اور اس عورت کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں ایسی عورتوں کے لیے بات کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہم عورت پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، عورت کے حقوق پہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا بھائی اس طرح کی عورتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ پھر یہ ہم نون لیگ کا نام لے رہی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام لے رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام لے رہی ہے، تو اس لیے یہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ میں ان تک یہ آواز پہنچا دوں اگر ابھی تک نہیں پہنچی تو، تاکہ ایسے لوگوں کو، ایسے معاشرتی ناصوروں کو ختم کیا جائے، اور ان کا کوئی معاشرے میں کوئی کلیدی پوسٹ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ گلشن سلطانہ صاحبہ سے ایک بار انسانیت کے ناطے اللہ کا اس کو واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھارو یار، اپنی زبان تھوڑی سی سدھارو، آپ کی زبان بہت گندی ہے، پلیز اس کو تھوڑا سا سدھارو۔ جس اللہ اور رسول کی آپ کبھی کبھی بیچ میں گالیوں کے بیچ میں کبھی کبھی اللہ اور رسول کی بات بھی کرتے ہیں، تو اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ زبان انسان کو آسمان تک بھی لے جاتی ہے اور زمین کے گڑھوں تک بھی لے جاتی ہے، تو اس زبان کو سنبھالو۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے کہ آپ اگر مجھے 3 چیزوں کی گارنٹی دیتے ہیں تو میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سے ایک زبان ہے۔ تو یہ زبان جو ہے آپ اس کو سنبھالو پلیز، آپ کی زبان بہت گندی ہے، اور امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو سیریسلی لیں گی، اور میرا پیغام آپ تک جب پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح اپنی پارٹی کا، اپنی قوم کا، اپنا نام، اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کی آپ کوشش ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ حافظ۔